آپ کیا سمجھتے ہیں رغائی صاحب کہ کیا اس وقت کے میڈیا کا کردار ہونا چاہیے تھا، اور خاص کر کے ایک بڑی کنٹروورشل ہیڈ لائن تھی جس کے بعد میں عباس اطہر صاحب نے بہت وضاحت کی، لیکن اس کے باوجود وہ بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہو گئی اور اس کو شاید کلیئر کرنے میں وہ بھی ناکام ہوئے، ادھر ہم ادھر تم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی اور یہ سب واقعات کیا ہوئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں مجھے یہ صدمہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آدھے ملک کا گنوا دینا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے عوامل جو کار فرما تھے ان کے چہرے بھی چھپے رہے اور کبھی ظاہر نہیں ہونے دیے گئے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں، اور اب میں آگے کی زندگی میں بہت مطمئن رہوں گا کہ الطاف حسن قریشی صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک ریئلسٹک اپروچ سامنے رکھ کر بات کی ہے، تو میں مطمئن ہوا ہوں، اس لیے کہ ہم کھلے الگ محاذوں پر رہے ہیں، ہم عموماً یا بالعموم کہ وہ ایک طرف کو ہوتے تھے اور ہم شاید دوسری طرف کو ہوتے تھے، لیکن احترام کا جذبہ ہمیشہ رہا ہے الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ ہمارا. جی تو اس زمانے میں یہ جو سرخی لگی روزنامہ آزاد کے اندر کی ہیڈ لائن تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بھٹو صاحب نے اس کی وضاحت کی اور طویل بیان بھی جاری کیا تھا، اور اس دوران میں بعد میں بھٹو صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اس سانحے کے تقریباً انہی دنوں میں، کچھ دن پیشتر کام شروع کیا یا کچھ دن بعد میں ہوا، لیکن ایک طویل بیان تھا جس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا تھا، دا گریٹ ٹریجڈی، عظیم المیہ کے نام سے یہ چھپا بھی تھا کتاب کی صورت میں. تو بھٹو صاحب کیا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جاؤں گا؟ یحییٰ خان چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، لیکن ان کے سامنے اپنا LFO تھا، ایک انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جسٹس کارنلس نے وہ ڈرافٹ کیا تھا، جو ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا، اور دوسری طرف اس کے مقابل شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے جس میں کہا گیا تھا کہ پرچم الگ ہوگا دونوں ملک کے دونوں حصوں کا. اور اگرچہ اس وقت مجیب الرحمان جب یہ بات کر رہے تھے، جب 6 نکات وہ ساتھ لے کر آئے تھے، اس کے بعد پاکستان کا وفاق کا جو 1 یونٹ تھا، پاکستان کا 1 یونٹ جو تھا وہ 4 صوبوں میں ہو گیا تھا، اور یحییٰ خان نے مارچ 1970 میں 1 یونٹ کو توڑ دیا تھا اور 4 صوبے وجود میں آئے تھے. تو اور الیکشن بھی 5 صوبوں کے، مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا اور 4 صوبے ویسٹ پاکستان کے، تو ان کے الیکشن ہوئے تھے. تو وفاق کی جو جوریسڈکشن ہے وہ بڑھ گئی تھی. تو یعنی جغرافیہ نہیں بڑھا تھا، لیکن وہ پوزیشن وہ نہیں رہی تھی، یعنی ایک پاکستان وہ اور ایک پاکستان وہ نہیں رہا تھا، بلکہ 4 صوبے ہیں، ان کا ایک وفاق، اور مشرقی پاکستان بھی اس وفاق میں شامل تھا. صحیح. تو بھٹو صاحب نے مجیب الرحمان کی یہ شرط تھی کہ 6 نکات جو ہیں اس کے مطابق پرچم الگ ہوگا، ملیشیا یعنی کہ ایک فوجی سیٹ اپ ہوگا جو ان کا الگ ہوگا، ان کا الگ ہوگا، اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ان کا الگ ہوگا اور ان کا الگ ہوگا، اور وہ کرنسی چھاپیں گے اپنی، جو وہ حصہ ہے ملک کا وہ کرنسی چھاپے گا، لیکن یہ دونوں صوبوں میں قابل تقسیم، یعنی وہ ہوگی قابل مبادلہ ہوگی، یعنی صوبائی خود مختاری کا ایک، جی صوبائی خود مختاری کا یا ریاستی خود مختاری نہیں، یہ صوبائی خود مختاری نہیں تھی. صوبائی خود مختاری ایسا نہیں ہوتی ہے، آپ یا تو فیڈریشن ہوتے ہیں یا آپ کنفیڈریشن ہوتے ہیں یا آپ الگ الگ صوبے. مگر لغائی صاحب یہ اسٹیج تک آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 یونٹ کے بعد جو تھا وہ بنگلہ دیش جو بنا اور مشرقی پاکستان کے اندر ایک انریسٹ ہوا کہ آپ 1 یونٹ نہ کریں، پارلیمانی نظام اور جمہوریت لے کے آئے، اور اس کے اندر پھر وہ یہ کر رہے تھے. کیا یہ کاز جو تھا اس کا بیسک وہ 1 یونٹ تھا جس کے بعد وہاں نفرت پیدا ہوئی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ 1 یونٹ نے یہ پھر پیرٹی بنا دی گئی، اور بنگال کا رائٹ آف گورننس جو ہے اس کو سلب کر لیا گیا، اور ملک میں مارشل تھا، یعنی 58 کے بعد مارشل لگا ہے، اور جو آئین آیا 62 کا وہ بھی مارشل کی ہی ایک شکل تھی. بالکل. ایوب خان کے وہ ہمارے فیصل آباد کے ایک سیاستدان نے تبصرہ کیا تھا، ایم حمزہ صاحب نے، کہ یہ جو ہے یہ فیصل آباد کا
وہ ہے گھنٹہ گھر ہے جس کے چاروں طرف گلیاں جو ہیں وہاں آ کر ملتی ہیں. جو آئین جو ایوب خان نے بنایا ہے اس کے تمام طاقت کے سرچشمے ایک ہی ذات میں آ کر ختم ہوتے ہیں, وہ ایوب خان کی ذات ہے. تو وہ آئین جو بنایا گیا تھا اس نے اور زیادہ کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہو رہا تھا, آپ نے ان کا مینڈیٹ نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا 1953 میں. جب 1953 میں اے کے فضل الحق نے الیکشن جیتا, آپ نے اس کا رزلٹ نہیں بنا, 3 مہینے کے بعد آپ نے کہا یہ غدار ہے اور اس کو ہٹا دیا. پھر آپ نے کیا کیا کہ انہی کو بعد میں گورنر بنایا اور ان کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا, لیکن بعد میں ان کو گورنر بنا دیا گیا. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی, ان کو ہم نے چند سال کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ تم غدار ہو, اور اس کے بعد ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا, ان کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. پھر ان کو گورنر بنایا گیا. پھر اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے. مارشل لا لگنے کے اور بہت سے اسباب تھے, اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایوب خان کی ڈائریوں کو جا کر دیکھیں, وہ تو بنگال کو الگ کرنا چاہتے تھے. یحییٰ خان ہنری کیسنجر کو کہہ چکے تھے, اور ہنری کیسنجر آن دا ریکارڈ ہے کہ یحییٰ خان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس پاکستان سے بنگال سے نکل جائیں گے. تو پھر یہ سارے کا سارا کیوں ہوا؟ اچھا, پھر یہ کہ 70 میں الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے جب 1 یونٹ کو جو ہے وہ توڑا گیا اور صوبے وجود میں آ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کام کرتے ہیں تو پاکستان 5 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. بنگال, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, یہ الگ الگ ملک بن رہے ہیں, چونکہ وہ اس طرح کی خود مختاری ہر صوبے کے لیے ڈیمانڈ کرنے جا رہا تھا. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ 2 حصوں کے درمیان ہو. جب وزیر اعظم بن رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ 1 یونٹ جو ہمارا جو 6 نکات ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہی اس کے اس طرح سے 5 حصے کر دیے جائیں کہ سب کی کرنسی اپنی ہو, فوج اپنی ہو, اسٹیٹ بینک اپنا ہو, سب کچھ اپنا ہو, کاروبار بزنس بھی سب کا اپنا ہو, اپنا انٹرنیشنل کاروبار بھی سب صوبے اپنے اپنے طور پر کریں. یہ مجیب الرحمان کا تھا. اگر آپ نے اس ایجنڈے کے تحت الیکشن لڑنے کا اجازت دی تھی تو پھر آپ آئین اس طرح سے بنانے دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. بھٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم فیڈریشن کے تحت رہ سکتے ہیں. ٹھیک.